نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا فمن شاہدہ، پاس جو کو پائے دیکھے، منکم تم میں سے، شہرہ مہینے کو، فلیصم ہو تو وہ روزہ رکھے اس میں. ومن کانا، اور جو شخص مریضن بیمار ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر وہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ ارادہ کرتے ہیں تم پر آسانی کا، ولا یرید بکم العسرا، اور اللہ نہیں ارادہ کرتے تم پر تنگی کا. ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم پوری کر لو مدت گنتی، ولتکبروا اللہ، اور تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم، راہ دکھانے پر تم کو، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو یہاں پر فرمایا یہ جو فمن شاہد منکم الشہر، جو رمضان کو پالے تو وہ روزہ رکھے. تو یہاں پر روزے جو گنجائش تھی، جو رمضان میں روزے کی اجازت دی گئی تھی کہ جو مشقت میں مبتلا ہو وہ چاہے، یعنی روزہ اختیاری تھا، رکھ لے تو بہتر ہے، اگر نہ رکھیں تو فدیہ دے دیں. تو اس کا کو منسوخ کر دیا اس آیت نے کہ اب جو رمضان پائے گا تو وہ روزہ رکھے گا. اب یہ گنجائش ختم ہو گئی کہ وہ فدیہ دے لے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث نقل کی، تو اس کے بعد اس کے دو کچھ اجزاء حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں نماز میں بھی 3 تغیرات ہوئے، اور اسی طرح روزوں میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے، ایام بیض کے اور یوم عاشورہ کے روزے فرض تھے. پھر رمضان کی فرضیت ہوئی، کتب علیکم الصیام، تو وہ ان روزوں کو نفلی حیثیت ہو گئی. پھر دوسرا حکم تھا کہ فدیہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو نئے لوگ تھے، نیا حکم تھا، جو رکھنا چاہے رکھ لے ورنہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. تو اب یہ تیسرا تغیر آیا کہ یہ گنجائش اب ختم ہو گئی ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کو پالے تو وہ روزہ رکھے گا. اور رمضان کو پانا علماء نے لکھا ہے 3 طرح سے ہے. ایک یہ کہ جب وہ اس نے خود چاند دیکھ لیا، دوسرا کہ اس کو کسی دیانتدار امانت دار نے بتا دیا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب اس کو جو اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر وہ شعبان کے 30 دن پورے کرے گا، تو پھر اگلے دن رمضان کا روزہ رکھے گا. اب فرض اس پر ہے، حاضر پر، تندرست پر، عاقل پر اور بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے. تو یہاں یہ مقرر کس لیے آیا ومن کان منکم مریضا وعلی سفر، یہ پہلے بھی تھا، اب دوبارہ کیوں لائے؟ تو اس کے بارے میں یہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ فلیصم ہونے آ کے پہلے احکامات منسوخ کیے تھے علی الذین یطیقونہ، تو یہ شبہ نہ ہو کہ شاید حالت سفر جو ہے وہ بھی منسوخ ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ دوبارہ لائے کہ سفر کی حالت منسوخ نہیں ہے، مریض کی حالت منسوخ نہیں ہے. اب مریض کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو. تو اس کو یہ کیسے پتا چلے؟ تو اس کے لیے علماء نے 3 شرطیں لکھی ہیں. پہلی شرط کہ وہ حکیم اور ڈاکٹر مسلمان ہو جو بتائے کہ آپ کی بیماری شدت اختیار کر لے گی.
عام اس کے علاوہ حجت نہیں ہے، وہ خود ہی کہے تو وہ حجت نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے حکیم اور ڈاکٹر خود نماز اور روزے کا پابند ہو، فاسق نہ ہو۔ تیسری یہ ہے کہ وہ مستند ہو، ایسے ہی کسی اور کے یعنی اپنے بزرگوں کے چند نسخے دیکھ کے وہ نہ کرتا ہو، بلکہ اب سفر میں روزہ رکھے یا نہ رکھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اجازت ہے، انشاء فصوم و انشاء فافطر، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو افطار کر دے۔ یہ حدیث صحیح ہے میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا، اور ہم نے جس نے روزہ رکھا تھا وہ نہ رکھنے والے کو اس نے ملامت نہیں کی، اور جس نے روزہ نہیں رکھا تھا اس نے دوسرے کو کوئی ملامت نہیں کی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا افضل ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ حضرت اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ، آپ نے مکہ کا سفر کیا تو لوگوں نے بتایا کہ جو ہے وہ کہ لوگ مشقت میں مبتلا ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کے بعد قرائے غمیم ایک علاقہ تھا، وہاں پہنچ کر آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور دوسرے لوگوں کے سب کے سامنے آپ نے وہ پانی کا پیالہ پیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے کہ لوگوں کو حکم دیا کہ افطار کر لیں، بتایا گیا کہ لوگ افطار نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا اولئک العصا، یہ نافرمانی کرتے ہیں، انہیں افطار کر لینا چاہیے۔ اب مقدار کتنا سفر ہو وہ میں نے بتا دیا، اور کتنی مدت ہو وہ بھی میں نے بتا دی ہے۔ اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ کہ اگر روزہ رکھنے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں اگر آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو تو پھر روزہ رکھ لیں سفر میں، اور اگر روزہ رکھنے میں آسانی نہ ہو تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں۔ اللہ نے یہ اس آیت میں یرید اللہ بکم اليسر سے یہ مراد ہے۔ اب حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ صلاحیت روزے کی ہو۔ اب روزے کی صلاحیت کافر مسلمان ہوا وسط رمضان میں، پہلے روزے پر اس پر فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ مسلمان ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، اور بچہ بالغ ہوا وسط رمضان میں تو پہلے جو 15 روزے رہ گئے ہیں وہ اس پر فرض نہیں ہے کیونکہ صلاحیت ہی اب آئی ہے۔ ہم مجنون صحت مند ہو جائے، پاگل دیوانہ ٹھیک ہو جائے تو جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ رکھے گا، اس لیے کہ اس میں فی نفسی ہی صلاحیت تھی، ایک علت اور ثواب اور عذر کی وجہ سے وہ صلاحیت ختم ہوئی۔ جب یہ اس کی وہ صحت واپس آ گئی، عذر ختم ہو گیا تو روزے تو پہلے بھی فرض تھے، اب اس پر فرض کی۔ اسی طرح ہے جو نفاس والی جو عورت ہے اس پر بھی روزے اسی طرح فرض ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسافر کو روزے کی رخصت ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کے سفر کی وجہ سے رخصت ہے۔ اب وہ مشقت والا سفر ہو، آسانی والا سفر ہو، وہ پیدل چلنے والا ہو، وہ سواری والا ہو، وہ جیسا بھی سفر ہو، سفر اس کی اجازت ہے۔ اب وہ مشقت اس میں ہو یا نہ ہو اس کی اجازت ہے۔ اور جو ہے عورت وہ اپنے ایام مخصوصہ میں وہ جو روزے اس کی وہ مشقت جو ہے اس کی وجہ سے اس کے روزے ختم ہوئے تھے، مریض بھی مشقت کی وجہ سے اس کو اجازت دی گئی تھی، اس عورت کو بھی مشقت کی، دودھ پلانے والی عورت کو مشقت کی وجہ سے، اسی طرح اگر بچہ ہے پیٹ میں تو اس حاملہ عورت کے لیے بھی یہ مشقت کی وجہ سے تھا، اور جب یہ مشقت علت ختم ہو گئی تو اب وہ روزے رکھے گی، ان کی قضا کرے گی، اس لیے کہ وہ نابالغ بالغ ہوا، کافر مسلمان ہوا، ان میں صلاحیت نہیں تھی اس لیے وہ قضا نہیں کریں گے۔ ان میں صلاحیت تھی، علت کی وجہ سے انہوں نے نہیں رکھے تھے، اب علت ختم ہو گئی تو اب وہ
صلاحیت لوٹ آئی، لہٰذا ان کی قضا کرے گا. جو روزے رہ گئے ہیں اللہ سمجھ رہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا